کے پاس قبر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، شام کے ملک میں بیت المقدس کے قریب کسیب احمر ٹیلہ ہے، سرخ ٹیلے کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد کہ کسیب احمر کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک، یہ سارا کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں آپ کو، صرف وہ اصل روایت فی قبر قائما یصلی فی قبرہ، رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ کو دیکھا قبر میں کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ آگے چلیے، اس کسیب احمر کے پاس تھوڑے فاصلے پر آگے مسجد اقصی آ جاتی ہے، بیت المقدس، وہاں بھی آپ فرماتے ہیں اسی معراج والی روایت میں کہ وہاں میں نے دیکھا رہا تو ابراہیم قائما یصلی، وہاں مسجد اقصی میں حضرت ابراہیم کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا، رہے تو موسیٰ قائما یصلی، پھر موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے نماز، وہی لفظ وہی ہے بالکل، رہے تو موسیٰ قائما یصلی، وہاں مسجد اقصی میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے نماز پڑھتے دیکھا، رہے تو عیسیٰ قائما یصلی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کھڑے کھڑے نماز پڑھتے دیکھا۔ یہاں وجود بینی وجود مراد لیا جاتا ہے کہ یہی وجود عنصری، قبر میں بھی وجود عنصری موسیٰ کا نماز پڑھ رہا تھا، اور بیت المقدس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہی وجود عنصری قبر سے نکل کر گیا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا وجود عنصری آیا ہوا تھا قبر مبارک سے نکل کر، عیسیٰ علیہ السلام اسی وجود عنصری کے ساتھ آسمان سے اترے ہوئے تھے۔ وہ ہمارا اعتقاد ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام، صرف عیسیٰ علیہ السلام اس وجود عنصری کے ساتھ دوسرے آسمان پر زندہ موجود ہیں، ابھی تک ان کو موت نہیں آئی، دنیا میں تشریف لائیں گے، پھر موت آئے گی، پھر ان کا وجود مبارک دفن ہوگا نبی پاک کے روضہ اطہر کے اندر، وہاں دفن ہوں گے وہ، اور روح مبارک اسی طرح اعلیٰ علیین پر جائے گی۔ یہ تمام اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ تو کہا جاتا ہے کہ جی وہ جو رأیت موسیٰ قائما یصلی، رأیت ابراہیم قائما یصلی، رأیت عیسیٰ قائما یصلی، یہ اصل وجود تھے، وجود عنصری تھے قبروں سے نکلے ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اصل وجود وہاں پہنچا ہوا تھا۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، صحابہ نے فرمایا نہیں، ائمہ نے کہا نہیں، امام علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں لأن الصلاۃ تستدعی جسدا حیا، دلیل سن لو، یہ وہی دلیل ہے کہ نماز چاہتی ہے اسی وجود زندہ کو کہ یہ وجود عنصری ہو، یہ خاکی وجود ہو اور یہ زندہ ہو تو تب نماز پڑھی جاتی ہے، ورنہ نماز نہیں پڑھی جاتی روح سے۔ اور تفسیر بیضاوی والے نے اور دوسری تفسیروں والے نے، تفسیر مظہری بھی موجود، اس آیت کے اسراء والی آیت کے ماتحت سبحان الذی اسری بعبدہ، وہاں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مبارک یوں نقل کیے ہیں اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہ مثل لی الانبیاء فصلیت بہم، مثل لی الانبیاء فصلیت بہم، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مثالی طور پر میرے سامنے پیش کیے گئے، مثالی وجود، فصلیت بہم، میں نے ان کو نماز پڑھائی۔ تھے نا دنیا کی حیاتی کے ساتھ زندہ، باقی انبیاء کے ارواح طیبہ مثالی وجود کے ساتھ تھے۔ اور کمال یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا ہوا ہے کہ وہاں بیت المقدس میں مثالی وجود تھے، اور ہمارے آج کل کے میر بانو نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ وہاں بھی اصل وجود تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جو ملاقات ہوئی ہے، نماز کے بارے جو گفتگو ہوئی نبی علیہ السلام کے کہ خدا کے آگے دعا کرو کہ نمازیں کچھ کم کی جائیں، یہ 50 نمازیں امت نہیں پڑھ سکے گی، یہ جو نماز کے بارے موسیٰ علیہ السلام کی نبی علیہ السلام کے ساتھ چھٹے آسمان پر گفتگو ہوئی ہے، وہ بھی اصل وجود ہی تھا۔ یہاں تک مہربان پہنچ گئے ہیں، گزارش سنیے میری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی مسلم میں موجود ہے، آپ کی حدیث صحیح مسلم میں، آپ ایک مہم پر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ آپ نے صحابہ سے سوال فرمایا کہ یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وادی ازرق ہے۔ آپ نے فرمایا کانی انظر الی موسیٰ
راکب علی جمل احمر کانی انظر الی موسیٰ علی جمل احمر، میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ کی طرف. پوری عبارت لکھنے کی ضرورت نہیں، حوالہ لکھ لیں مسلم کا، لمبی حدیث ہے. صرف کانی انظر الی موسیٰ یہ اشارہ لکھ دیں، علی جمل احمر بھی لکھ دیں، اتنا لکھ دیں. کانی انظر الی موسیٰ علی جمل احمر واضع اصبعیہ علی اذنیہ، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں وہاں اس وادی میں جس وقت آپ نے فرمایا صحابہ سے یہ کون سی وادی، ایو واد ھذا، کون سی وادی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وادی حضرت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کانی انظر الی موسیٰ، میں دیکھ رہا ہوں گویا موسیٰ علیہ السلام کی طرف. کانی اس لیے تو مثالی وجود تھا نا، کانی انظر گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی طرف. سرخ اونٹ پر آپ سوار ہیں اور اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں پر رکھے ہوئے ہیں، اور کانوں پر رکھ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ یکبرو یلبی، تکبیر پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اور تلبیہ حج کا پڑھ رہے ہیں، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک. یہ ہے تلبیہ، حج کا تلبیہ یہی ہے نا. تو فرمایا یلبی، کانوں دونوں کانوں پر انگلیاں رکھے ہوئے، ینحدر من الوادی، وادی سے اتر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، وادی سے اتر رہے ہیں اور کانوں پر انگلیاں رکھے ہوئے تلبیہ پڑھ رہے ہیں، تکبیر پڑھ رہے ہیں. آگے چلیے، اس وادی سے نبی علیہ السلام آگے گزرے تو جاتے جاتے ایک اور وادی آئی، تو آپ نے پھر سوال فرمایا ایو واد ھذا، یہ کون سی وادی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اس کو یا رسول اللہ وادی لفت بھی کہتے ہیں اور وادی ہرشا بھی کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کانی انظر الی یونس، میں حضرت یونس علیہ السلام کی طرف گویا دیکھ رہا ہوں. وہ کس پر سوار ہیں؟ علی ناقۃ حمراء، سرخ اونٹنی پر. موسیٰ علیہ السلام سرخ اونٹ پر دیکھے، یہ سرخ اونٹنی پر دیکھا ان کو. تو وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ ینحدر من الوادی، وادی سے اتر رہے ہیں، جا رہے ہیں اور یلبی، تلبیہ پڑھ رہے ہیں، وہی حج کا تلبیہ لبیک لبیک اللہم لبیک. اب آپ ایمانداری سے سوچئے، علم کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، ضد کے ساتھ نہیں، دیانت کے ساتھ، علم کے ساتھ، خدا خوفی کے ساتھ. یہ کیا ہے جی؟ انبیاء کے وجود کو تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی اصل قبروں سے نکلے ہوئے تھے. یہ جو اونٹنی اور اونٹ ہیں یہ کون ہے؟ یہ اصل قبروں سے نکلے ہوئے تھے. لیکن اس وقت آپ سوچیں ان دونوں روایتوں، اس روایت سے جو مسلم کی روایت صحیح ہے کہ اونٹنیاں یا اونٹ، پھر وہ بھی ہم اصل تسلیم کریں نا ساتھ. تو کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اپنی اپنی قبر مبارک میں ایک ایک اونٹنی بھی ساتھ لے گئے ہوئے تھے، ایک ایک اونٹ بھی تھا ساتھ ان کے؟ جب آپ وفات پائی تھی تو دفن کرنے کے وقت یہ بھی ساتھ دفن کیے ہوئے تھے؟ یا یہ تھا کہ جب قبروں سے نکل کر اصل وجود مبارک انبیاء کے باہر نکلے، موسیٰ علیہ السلام کا، یونس علیہ السلام کا، تو وہ راستے میں کسی کا اونٹ ایک ایک پکڑ لیا تھا انہوں نے؟ اتنا تو کم از کم سوچنا چاہیے نا ہمیں. تو بات یہ سارے واقعات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھلا رہا ہے یہ کیوں ہے؟ انہی سے ہم نے سوچنا ہے نا. اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اور اس کے بعد وہاں سے دجال کو گزرتے ہوئے دیکھا آپ نے. اسی طرح آپ فرماتے ہیں مسلت لی الجنت والنار علی ارض ھذا الحائط او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جنت اور دوزخ نماز کی حالت میں، آپ نماز پڑھا رہے تھے، اس نماز کی حالت میں آپ کو سامنے جو دیوار تھی، سامنے دیوار، نماز پڑھنے کے وقت سامنے اس دیوار پر آپ فرماتے ہیں جنت اور دوزخ کو میرے سامنے مثالی طور پر پیش کر دیا گیا. مسلت لی الجنت والنار. اسی حدیث سے آپ اندازہ لگا لیں اور سوچ لیں، نتیجہ نکال لیں کہ جنت تو اتنی بڑی چیز کہ ارض السماوات والارض، تمام آسمان و زمین اس کی چوڑائی میں سما جاتے ہیں، اس کی چوڑائی بھی اتنی بڑی ہے. ارض السماوات والارض، وہ جنت مسلط. اسی طرح دوزخ کے متعلق بہت بڑی چیز ہے وہ ایک اس دیوار چھوٹی پر آ سکتی تھی اصل دونوں چیزیں، اصل جنت اور اصل دوزخ. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلح کا لفظ فرمایا
اور وہاں کانی کا لفظ فرمایا کانی انظر الی موسیٰ، کانی انظر الی یونس، اس مثالی وجود کو بتانے کے لیے. اور یہاں تو مصطلح کا لفظ صاف موجود ہے کہ میرے سامنے جنت اور دوزخ مثالی شکل میں پیش کیے گئے. سلسلے میں عقائد کی کتابوں میں بھی جب موجود ہے تو ان کی ارواح طیبہ کو مثالی وجود عطا کیے جاتے ہیں. اور ارواح کے لیے بھی صاف طور پر نبی علیہ السلام کا ارشاد موجود ہے ارواح شہداء کے لیے کہ فی حواصل طیور خضر، انہی طیور خضر کو مثالی وجود سمجھا گیا جن کے اندر روحیں رہتی ہیں. تو جب احادیث میں بھی موجود، صحابہ بھی اسی کے قائل، ائمہ بھی اس کے قائل، متقدمین بھی اس کے قائل، اور جمہور متاخرین بھی اسی کے قائل ہیں کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ان کی ارواح طیبہ کو مثالی وجود عطا کیے جاتے ہیں. اور جب بھی کسی کو زیارت ہوتی ہے بیداری میں، وہ مثالی وجود کے ساتھ ہوتی ہے. بیت المقدس میں بھی جو سارے انبیاء تشریف لائے تھے وہ مثالی وجود کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی. اسی طرح آپ فرماتے ہیں اسی معراج کی روایت میں کہ میرے سامنے جب نماز پڑھا کر آپ مسجد سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو آپ کے سامنے مسجد اقصیٰ کے باہر فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک پیالہ دودھ کا اور ایک پیالہ شراب کا پیش کیا گیا، ایک برتن دودھ کا ایک برتن شراب کا. وہ نہ تو اصل دودھ تھا کہیں بھینس سے نکال کر جبریل علیہ السلام لائے ہوئے، نہ کوئی شراب سچ مچ لے آئے ہوئے تھے کسی شراب خانے سے حضرت جبریل علیہ السلام. وہ مثالی شراب تھی اور مثالی دودھ تھا پیش کیا ہوا. دودھ کا وجود بھی مثالی اور وہ شراب کا وجود بھی مثالی. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دودھ جو تھا اس کو قبول کر لیا اور شراب کو چھوڑ دیا. تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اس شراب کو لے لیتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی، کوئی بھی ہدایت پر قائم نہ رہتا. تو ان سارے واقعات سے، ساری چیزوں سے، اسی طرح آگے جو صوفیہ کرام محققین ہیں، یہ تو ہے صحابہ کا مسلک یہی، متقدمین کا مسلک تمام کا یہی، آگے متاخرین جمہور کا مسلک یہی ہے. صوفیہ کرام کا بھی سلسلہ اسی میں سن لیجیے آپ. علماء دیوبند میں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض بزرگ وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ وہ مثالی وجود تھے. حضرت یونس علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ درج فرما کر التکشف میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ التکشف ان کی کتاب ہے، التکشف ام مہمات التصوف، التکشف صرف لکھ لو، مشہور ہے حضرت تھانوی کی کتاب. اس میں بھی یہی ارشاد فرمایا اسی حدیث کے ماتحت کانی انظر الی موسیٰ کانی انظر الی یونس. فرماتے ہیں یہ مثالی وجود ہے، آپ کے ارواح کو مثالی شکل دی گئی تھی. اسی طرح نشر الطیب میں بھی موجود ہے. نشر الطیب میں فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ معراج کی رات وہ جو جمع ہوئے تھے تمام، وہ بھی مثالی وجود تھے، انبیاء کے ارواح کو مثالی شکلیں دی گئی تھیں. اسی طرح بعض علماء دیوبند بھی. تو جب مسئلے میں اس طرح کا اختلاف آ جائے تو اس اختلاف میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں اہل سنت والجماعت سے سرے سے خارج ہے، فلاں زندیق ہے، فلاں بے ایمان ہے، فلاں ایسا ہے. ان فتووں سے تو ڈرنا چاہیے نا، خدا کا خوف کرنا چاہیے. جب کوئی علمی اختلاف آ جائے یا کسی بات میں فروعی اختلاف پیدا ہو جائے، دیانت امانت کے ساتھ اس کو سوچنا چاہیے، علم کے ساتھ اس کو سوچنا چاہیے، نہ کہ دھڑے بازی اور فرقہ بندی کے ساتھ اور فتوے بازیوں کے ساتھ، بہتان ترازیوں کے ساتھ. اس لیے آپ تمام حضرات کی خدمت میں میری گزارش ہے ادب و احترام کے ساتھ کہ اس میں آپ احتیاط رکھنا. کوئی آپ کے ساتھ اختلاف رکھے اس پر فتوے نہیں چسپاں کرنے، اسی ادب احترام کے ساتھ، اسی پیار کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، اپنی بات پیش کرنے کی دلائل کے ساتھ کوشش کرنی ہے، اور اگلے کی بات کو حوصلے کے ساتھ سننا ہے. جو غلط ہے اس کو نہ قبول کرو، جو صحیح ہے اس کو قبول کرو. لیکن یہ فتوے لگانے اور گالیاں دینی، بہتان لگانے، یہ دیانت امانت کے خلاف ہے. کل خدا کے سامنے پیش ہو کر اس کا جواب قطعاً کچھ نہیں ہم سے بن سکے گا کہ ہم کیوں بہتان لگاتے تھے ایک دوسرے پر. بہت بری بات ہے بہتان لگانے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو عذاب قبر تک بھی لکھ دیا ہے، عذاب قبر تک تمام کے لیے بھی لکھ دیا ہے. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تو درکنار، باقی مومنین کے لیے بھی، کفار کے لیے بھی، فجار کے لیے بھی انہوں نے تو اشرف الجواب میں، یہ اشرف الجواب کا حوالہ سن لیں آپ.
صفحہ 160 حصہ دوم، اشر الجواب کے 3 حصے ہیں، حصہ دوم صفحہ 160، اس میں آپ یہ دنیوی اور برزخی کا بھی سن لیجئے قصہ۔ فرماتے ہیں مگر یہ یاد رہے اس حیات سے مراد ناسوتی نہیں ہے۔ ناسوتی یہ دنیاوی حیات جس میں اب ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نمازیں پڑھتے کھاتے پیتے، اس طرح کی یہ حیات دنیوی۔ اس کے پیچھے انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کا کہ برزخی حیات کیسے ہوتی ہے۔ وہ حیات کا ذکر فرماتے فرماتے نبی علیہ السلام کا قبر کی حیات مبارکہ کا آگے فرماتے ہیں مگر یہ یاد رہے اس حیات سے مراد ناسوتی نہیں ہے۔ ناسوتی کہتے ہیں اس دنیاوی حیات کو، اس حیات سے مراد ناسوتی نہیں ہے۔ دوسری قسم کی حیات ہے، وہ دوسری قسم کی حیات ہے۔ جی ہاں، نبی کریم کے متعلق پیچھے نبی علیہ السلام کی حیاتی کی بات کہہ رہے ہیں، ان کے رزق کی، ان کی حیاتی کی، کہ انبیاء کو قبروں میں رزق دیا جاتا ہے، وہ حیات ہیں۔ لیکن ساتھ ہی فرماتے ہیں مگر یہ یاد ہے، تنبیہ فرماتے ہیں مگر یہ یاد رہے اس حیات سے مراد ناسوتی نہیں ہے، وہ دوسری قسم کی حیات ہے جس کو حیات برزخیہ کہتے ہیں۔ جس کو حیات برزخیہ کہتے ہیں۔ میری ایک گزارش یہاں سن لیں، آج کل فرق کیا جاتا ہے کہ جی تم اگر سب کی حیات برزخیہ مانتے ہو، سب کی ایک نو مانتے ہو کہ باقی مومنین کی بھی، کفار و فساق فجار کی وہ تو حیات برزخیہ تو سب کو ہے، تو انبیاء کی بھی حیات اگر برزخیہ ہو، نبی علیہ السلام کی حیات برزخیہ، تو فرق کیا ہوا پھر؟ خصوصیت کیا ہوئی انبیاء کی؟ برزخی حیات تو سب کے لیے ہے، تو پیغمبر کی بھی برزخی حیات ہو تو خصوصیت کیا ہوئی؟ امتیاز کیا ملا اس کو؟ پیغمبر کی تو کوئی امتیازی شان ہونی چاہیے، کوئی خصوصیت ہونی چاہیے، کوئی فرق ہونا چاہیے دوسروں سے۔ تو برزخی حیات موت کے بعد تو دوسروں کو بھی ملتی ہے، نبی کو بھی برزخی حیات ہو دوسرے مومنین کی طرح، دوسروں کی طرح، تو کیا اس میں فرق کچھ نہ ہوا، خصوصیت نہ ہوئی؟ یہ اس لیے وہ آج کل بزرگ کہتے ہیں کہ ہم فرق کرنے کے لیے، خصوصیت بنانے کے لیے، باقی کے لیے تو برزخی حیات ہم مانتے ہیں، اور نبی علیہ السلام اور باقی انبیاء اور شہداء کے لیے بھی دنیوی حیات مانتے ہیں، فرق کرنے کے لیے، خصوصیت کے لیے یہ کہا جاتا ہے، اور یہ رسالوں میں لکھا جاتا ہے فرق کے لیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس کا اب جواب دیتے ہیں کہ خصوصیت اور فرق جو ہے یوں نہیں بنانا کہ ایک کی وہاں عالم برزخ میں ایک کی تو دنیاوی حیات بنا دو، دوسروں کی برزخی، اس طرح فرق کرو۔ فرماتے ہیں اس طرح فرق نہیں۔ دیکھیے نا، آپ سوچئے، میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ یہاں دنیا میں سارے موجود ہوتے ہیں لیکن فرق نہیں ہوتا سب کی دنیاوی حیات میں۔ ایک کی امیرانہ حیات، دوسرے کی غریبانہ حیات، ایک کی فاسق فاجر والی حیات، دوسرے کی پاکیزہ زندگی اور نیکی والی حیات، ایک کی طیب و طاہر حیات، دوسرے کی خبیث اور نجس حیات۔ اسی طرح نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود تھے 63 برس کی عمر مبارک آپ نے اس دنیاوی حیات کے ساتھ 63 برس کی عمر آپ نے گزاری، تو آپ یہاں موجود تھے دنیا میں۔ ابو جہل بھی موجود تھا، ابو لہب بھی موجود تھا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی مرتضی، عثمان غنی بھی موجود تھے، سب تھے نا موجود، اور سب دنیاوی حیات کے ساتھ تھے۔ نو تو نہیں بدل گئی کہ ایک کی تو دنیاوی حیات مان لو اور دوسروں کو کہو کہ نہیں یہ قیامت کی حیات ہے اس کی، یا اس کی برزخ کی حیات ہے۔ دنیاوی حیات تھی نا سب کی دنیا میں، تو فرق کس طرح تھا؟ نو تو ایک ہی تھی دنیاوی حیات، جیسے بشر ہونا، نو میں تو انبیاء بھی شامل ہے نا۔ یہ تو وہی رافضیوں والا اور قبریں پوجنے والوں کا مسئلہ بن جاتا ہے، دیکھو جی باقی بھی بشر اور نبی بھی بشر، تو 9 سے خارج کر دو۔ وہ فرق کرنے کے لیے یہ الٹی چال چلتے ہیں نا، فرق تو ہے لیکن الٹی چال چلنے کا کیا فرق؟ بھائی نو اور جنس جو ہے وہ تو بشر ہی ہیں، وہ بھی بشر، انما انا بشر مثلکم، وہ بھی تم بھی بشر ہو تمہاری طرح، میں بھی بشر ہوں، تم بھی آدم کی اولاد ہو میں بھی آدم کی اولاد ہوں۔ جنس ہونے میں، نو ہونے میں تو میں تمہارے ساتھ شریک ہوں، لیکن فرق کس میں ہے؟ یوحا الیہ،
میں خدا کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، مرتبے میں فرق ہوتا ہے، نہ کہ جنس اور نوع میں فرق کیا جائے، نوع تو وہی ہوگی، آدم کی اولاد ہے، انما انا بشر مثلکم۔ اسی طرح دنیا میں جب تک زندہ تھے تو دنیاوی حیات کی نوع تو کافر کے لیے بھی، مومن کے لیے بھی، پیغمبر کے لیے بھی، امتی کے لیے بھی، لیکن فرق کس میں تھا؟ مراتب میں۔ ابو جہل اور ابو لہب کی زندگی کیا تھی؟ نجس، ناپاک، گندی، اور اولئکم شر البریہ، جنگل کے سور اور کتوں سے بھی زیادہ ذلیل قرآن نے ان کو بیان کیا۔ جعلنا منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، ان کی زندگی استریاں کی، خنازیر کی زندگیاں، بندروں کی زندگیاں، بدترین زندگیاں تھی دنیاوی، لیکن پیغمبر کی زندگی اور پیغمبر کے ساتھیوں کی زندگی کیسی تھی؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً اولئک هم خیر البریہ، وہ اولئک هم شر البریہ اور یہ اولئک هم خیر البریہ، تمام مخلوق سے بہترین زندگی، ایک کی نجس زندگی دوسرے کی طیب و طاہر زندگی، ایک کی نیک زندگی دوسرے کی بد زندگی۔ اسی لیے دوستو جو زندگیاں ہیں ان میں بھی فرق ہے، جو موت ہے اس میں بھی فرق ہے۔ ایک کی موت کفر پر، بے ایمانی پر، جرم پر، بغاوت پر، اور دوسرے کی موت نیکی پر، تقوی پر، اسلام پر اور خدا کی رضا پر۔ حیاتی میں بھی فرق، موت میں بھی فرق۔ قرآن مجید نے اس لیے اعلان فرمایا افحسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون۔ جو لوگ برائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، بددیانتیوں میں، خدا کی بغاوتوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکوں کی، خدا کے فرما برداروں کی اور نافرمانوں کی سواء محیاهم ومماتهم، ان کی حیاتی اور ان کی موت ایک جیسی ہوگی۔ ساء ما یحکمون، اگر یہ فیصلہ کیا ہوا تو بہت برا فیصلہ کیا ہوا ہے، بہت غلط فیصلہ کیا ہوا ہے۔ دوستو مراتب میں تو فرق ہے، نہ ہوتی ہے ایک۔ جب تک دنیا میں تھے مومن کافر پیغمبر سب کی زندگی دنیاوی تھی نا، لیکن فرق ہے، ایک کی نجس اور ناپاک اور گندی اور دوسرے کی پاکیزہ طیب اور خدا کی رضا والی زندگی۔ اسی طرح موت، کافروں کو بھی موت، پیغمبر کی موت، روح ان کی بھی نکلی، روح پیغمبر کی نکلی، ایک کی روح نکل کر نزع ہو کر، ایک کی روح خروج ہو کر، ایک کی روح وہ گئی جہنم کی طرف۔ یورزون علیہا غدوا النار یورزون علیہا غدوا وعشیا ان الفجار لفی سجین، جیل خانے میں گئی، خدا کے جیل خانے میں گئی، ایک کی روح ادھر گئی، دوسرے کی روح کدھر پہنچی؟ جنت الفردوس میں گئی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ ممتاز لقب سے اس کو نوازا گیا اور مقدس مقام میں اس کو رکھا گیا۔ ایک کی موت کا وہ حال، دوسرے کی موت کا وہ حال، اور پھر خام خواہ ایک جھوٹا بہتان لگایا جاتا ہے، اور لو جی یہ عنایت اللہ اور مولانا غلام اللہ تو جی انبیاء کی زندگی کو اور موت کو کافروں جیسی زندگی اور موت سمجھتے ہیں۔ الیاذ باللہ العظیم، اس بہتان کا کوئی علاج ہے؟ ایک ادنا مومن، ایک میرا تو ایمان ہے، ایک ادنا مومن، سب سے چھوٹے درجے کا مومن اور مسلمان، اس کی موت اور حیات بھی بڑے سے بڑے کافر سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ جائے کہ انبیاء کی موت اور حیات کا فرق کوئی نہیں، مراتب کا جو فرق نہیں کرتا۔ میں اس وقت آپ تمام حضرات یہاں تشریف فرمائیں، ایسا بھی کوئی عقل کا اندھا ہے کہ آپ تمام حضرات میں کہیں کوئی فرق نہیں؟ تو انبیاء میں اور امت میں کوئی فرق نہیں، انبیاء میں اور کفار میں کوئی فرق نہیں، نبی کے ماننے والے اور نبی کے دشمن ان میں فرق ہی کوئی نہیں۔ موت میں فرق، حیاتی میں فرق، دنیا کی زندگی میں فرق تھا، اسی طرح برزخ کی زندگی نو کے اعتبار سے دنیاوی زندگی تھی لیکن فرق، اسی طرح اگلے جہان کی جو زندگی آئے گی قیامت کی، سب کے وجودوں کو، تمام کے وجودوں کو، چاہے خاک کے ذرے کیوں نہ کسی کے وجود کے ہو جائیں، بہت سو کے ہو جائیں گے نا، خاک در خاک، مٹی در مٹی ہو جائیں گے، اور آپ کے نزدیک یہ پڑوسی، آپ کے 32 کروڑ کی آبادی، یہ جلا کر راکھ نہیں کر دیتے، اور راکھ ہوا میں نہیں اڑ جاتی، جلا دیتے ہیں، پھونک دیتے ہیں یہ ہندو، اور راکھ ہوا میں اڑ جاتی ہے، ہڈیاں جا کر گنگا میں پھینک آتے ہیں، وہاں مچھلیاں کھا جاتی ہیں، مچھلیوں کو پکڑ کر آپ کھا جاتے ہو، اور ایک شخص کے وجود اجزاء مل کر جل کر راکھ ہو کر پھینک گئے، درندے کھا گئے، یا مٹی میں مٹی ہو گیا، ہو جاتے ہیں نا وجود۔ تو قیامت کے دن تو سب کے لیے ایمان ہے نا ہمارا، چاہے درندے کھا جائیں، چاہے راکھ در راکھ ہو جائے، جلا کر راکھ اڑ جائے سارے جہان میں، اس کے اجزاء بکھر جائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اصلی اجزاء کو پھر جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، جہاں جہاں بھی کسی کی جز موجود ہوگی اصلی اجزاء کو جمع کرے گا، اس کا وجود تیار کرے گا، اس میں روح وہی جو پہلے روح تھی دنیا میں وہ ڈالے گا، جس طرح اب زندہ اسی طرح زندہ ہو جائے گا، خدا کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش ہو جائے گا۔
ہے نا وہاں سب کا یہی ایمان. وہاں تو اختلاف کسی کا نہیں نا. برزخ میں تو اختلاف ڈال دیا ہے نا خام خواہ کا. وہاں تو اختلاف کسی کا نہیں. وہاں تو ہے نا دنیا میں بھی یہ روح اندر موجود ہے بدن کے, وہاں بھی روح اندر موجود ہے بدن کے. ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ لیکن کیا ایمانداری سے بتاؤ, نبی کے بدن کے اندر بھی روح ہوگا نا اس دن, اور کافر کے بدن کے اندر بھی روح ہوگا, تو دونوں کی اخروی حیات ہوگی نا, دونوں کی قیامت والی حیات, اس کا نام ہے اخروی حیات. یہاں کا نام دنیاوی حیات, اس کا نام اخروی حیات. خود قرآن نے تقسیم کیا ہے, وما حاضل حیات الدنیا, وما حاضل حیات الدنیا الا لہو و لعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. وہ آخرت کی اخروی حیات اور یہ دنیاوی حیات. تو اخروی حیات بھی سب کو, دنیاوی حیات بھی سب کو, لیکن فرق ہے یہاں بھی مرتبے سے اور وہاں بھی مرتبے سے. ایک کی جہنم والی اخروی حیات, دوسرے کی جنت والی اخروی حیات, تو فرق ہے نا. لیکن نو تو دونوں کی اخروی حیات ہے, دنیا میں بھی دونوں کی نو دنیاوی حیات ہے. اسی طرح قرآن نے جب فیصلہ کر دیا کہ موت کے بعد اس جہان کا کیا نام ہے, اس جہان کا نام کیا ہے جی, عالم کا عالم دنیا, اور قیامت جب قائم ہوگی یوم یبعثون ہوگا, اس کا نام کیا ہے, آخرت. وبالآخرۃ. ٹھیک ہے, یہ دنیا عالم دنیا, تو یہ دنیاوی حیات, آخرت عالم آخرت تو اخروی حیات. درمیان میں کون سا جہان ہے جی؟ قرآن سے پوچھو نا, وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. موت سے لے کر تا اٹھنے تک, قیامت آخرت تک, موت سے لے کر تا آخرت تک کیا ہے اس کا نام جی؟ عالم برزخ. تو عالم برزخ میں سب کی برزخی حیات, عالم دنیا میں دنیاوی حیات, عالم آخرت میں اخروی حیات, عالم برزخ میں برزخی حیات. فرق کیا ہے؟ جیسے دنیا کی حیات سب کی تھی اور فرق مراتب میں, جیسے اخروی حیات سب کی فرق مراتب میں. تو یہ درمیان میں فرق نہیں بیچاروں کو سمجھ میں آتا. عالم برزخ میں بھی سب کی برزخی حیات, فرق ہوگا مراتب میں. وہی بات آگے مولانا تھانوی فرما رہے ہیں کہ خصوصیت بناتے ہیں دنیاوی اور برزخی بنا کر. یوں خصوصیت نہیں. کیسے خصوصیت ہے انبیاء کی؟ پہلے لفظ آپ نے لکھ لیے, مگر یہ یاد رہے کہ اس حیات سے مراد ناسوتی نہیں ہے, وہ دوسری قسم کی حیات ہے جس کو حیات برزخیہ کہتے ہیں. باقی یہ کہ حیات برزخیہ تو سب کو حاصل ہے, یہ لفظ آگے لکھنے آپ نے. باقی یہ کہ حیات برزخیہ تو سب کو حاصل ہے. باقی اس میں نبی کی کیا تخصیص ہے, نبی کی کیا خصوصیت رہ جاتی ہے کہ اس کو بھی حیات برزخیہ, اس کو بھی اگر حیات ناسوتی وہاں نہیں ملتی, حیات دنیوی نہیں ملتی, تو دوسروں کو بھی ملتی ہے. یہ تو حیات برزخیہ تمام مومنین کو, تمام لوگوں کو ملتی ہے حیات برزخیہ. تو اگر مومنین کی طرح وہ بھی حیات برزخیہ, وہ بھی حیات انہیں کی طرح برزخیہ حیات ہے, تو فرق کیا؟ تو فرق فرماتے ہیں. باقی یہ کہ حیات برزخیہ تو سب کو حاصل ہے. پھر اس میں نبی کی کیا تخصیص ہے؟ لفظ لکھ لیجیے, نبی کی کیا تخصیص ہے؟ تو اس کی تحقیق یہ ہے, تو اس کی تحقیق یہ ہے کہ اس کے مختلف مراتب ہیں. دھڑے بازی کی وجہ سے نہ مانے تو بھائی اس کی مرضی, معاملہ ہمارا بھی خدا کے سامنے پیش ہونا, ان کا بھی پیش ہونا. شاہ صاحب کا بھی سن لو, وہ تو دنیا کی حیات کے مماثل بھی نہیں مانتے, دنیاوی حیات دنیا کی حیات کے مشابہ بھی نہیں. کون؟ تمام اکابرین دیوبند کے استاد کے استاد کے استاد. جہاں ہمارا علماء دیوبند کا, جہاں ہم دیوبندیوں کا سلسلہ حدیث کی سند کا استادوں سے ملتا ہے, قرآن کا بھی اور حدیث کا بھی, وہاں کون؟ حضرت شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ, مہاجر مکی, حضرت شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مکی دہلوی, حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے, شاہ ولی اللہ کے خاندان سے, حضرت مولانا قاسم نانوتی علماء دیوبند کے بانی, ان کے استاد کون ہیں؟ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے استاد ہیں حضرت مولانا نواب قطب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے استاد ہیں حدیث و قرآن کے حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے استاد ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. آگے پھر تو اکابرین کے بھی اکابر, وہ کیا فرماتے ہیں کہ دنیوی ہوا 43 اور یہی حوالہ نقل کیا ہوا ہے فتاوی رشیدیہ میں,
یہی 40 کا حوالہ فتاوی رشیدیہ میں نقل کیا ہے. میں نے فتاوی رشیدیہ سے اس لیے نہیں سنایا کہ اصل کتاب میرے پاس موجود ہے. پھر کسی کو شبہ ہوتا جی کہ فتاوی رشیدیہ میں جو حوالہ نقل کیا گیا ممکن ہے وہ ایسا ہی ہو, اس میں غلطی ہو گئی ہو, اس لیے میں نے اصل کتاب تلاش کر کے منگوائی ہے. 40 حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب, صفحہ 43. سن لیجئے, لکھنے کی ضرورت نہیں, ویسے آپ کو میں نے حوالہ بتا دیا ہے. سوال ہے اس میں مسئلہ حاجت خاصن از اہل قبور بطریق دعا